حیران ہیں، سائنس کی تحقیق وہاں سجدہ ریز ہے. ذرا غور تو کرو. اللہ اکبر. یاد رکھنا ہم اس پر اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ یہ خبر اس نے دی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے. میرے امام اس زبان کے بارے میں کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، ہمارا عقیدہ ہے وہ دہن جس کی ہر بات وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. ذرا توجہ کرو. اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور دروازے پر جا کر گداگری کرنے والوں، خدا کا در چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر غلامی اور بندگی کرنے والوں، ذرا غور تو کرو اس اللہ کی شان کیا ہوگی. اور وہ فرشتہ کیسا نظر آتا ہوگا جس کے چہرے پر ریگزاروں کے برابر آنکھیں ہیں اور اتنا ہی اس کے منہ ہے اور اس کے ہونٹ ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. ذرا اس کا مطلب اگر کوئی ذکر نہ بھی کرے وہ فرشتہ کتنا ذکر کرتا ہوگا. میرا اللہ کسی کے ذکر کا محتاج نہیں ہے. اللہ اکبر. تو فرشتوں میں ایک فرشتہ ایسا بھی ہے. میں جلدی اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا اس لیے کہ عصر سے پہلے گفتگو مکمل ہوگی. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بناتے ہیں. اللہ نے ان کو متعین کیا ہے. یہ ماں کی پیٹ میں جو بچوں کی شکلیں بنتی ہے، کبھی ماں کی طرح، کبھی باپ کی طرح، کبھی دادی کی طرح، کبھی دادا کی طرح، کبھی بھائی کی طرح، کبھی بہن کی طرح، یہ جو شکلیں بنتی ہے اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے اندر شکل بناتے ہیں. اور روزی بھی پہنچانے والے کچھ فرشتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بچے کو روزی پہنچاتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ فرشتے ایسے ہیں، اپنے عنوان کے مطابق بات آئی تو ایک بات اور یاد آ گئی، حالانکہ یہ مجھے اس کا ذکر نہیں کرنا تھا، بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے زمین پر گھومنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. ان کو سیاحین کہتے ہیں. وہ سیاحت کرتے ہیں اور وہ زمین پر تلاش کرتے ہیں ذکر کی محفل کہاں ہے. تو وہ محفل جب ان کو ذکر کی مل جاتی ہے وہ اپنے فروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں. کل سے آج تک انشاءاللہ تبارک و تعالی قول مصطفیٰ کے مطابق یہ تو ہمیں شامیانہ کپڑے کا نظر آ رہا ہے، لیکن سیاحین فرشتوں نے اپنے پروں سے ہمیں ڈھانک لیا ہے اور اس کے بعد اس کی الگ تفصیلات ہے، اس کی طرف نہیں جا سکتے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں، کتنے فرشتے ذرا اندازہ کیجئے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جب بارش برستی ہے تو ہر قطرے کے ساتھ وہ زمین پر آتے ہیں، ہر قطرے کے ساتھ. کتنی بارش برستی ہے دنیا کے اندر. ہمارے یہاں تو 4 مہینے میں 2 مہینے 3 مہینے جتنی بھی برستی ہو، لیکن کچھ زمینیں ایسی ہیں جہاں روزانہ بارش ہوتی ہے، جہاں کبھی 2 دن میں بارش ہوتی ہے، کبھی 3 دن میں برسات ہوتی ہے. تو کچھ فرشتے ہیں، ذرا اللہ کی شان پہ غور کرو. یہ ایمان کا حصہ ہے فرشتوں پہ ایمان لانا. قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اللہ اکبر. لا نفرق بین احد من رسلہ. اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی بات کی، رسولوں پہ ایمان لانے کی بات کی، فرشتوں پہ ایمان لانے کی بات کی. فرشتوں کی کائنات بڑی خوبصورت ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. تو کچھ فرشتے برسات کے ساتھ زمین پر آتے ہیں. اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگائی ہے ہوا چلانے پر، کچھ کو ڈیوٹی لگائی ہے بارش برسانے پر، کچھ کو ڈیوٹی لگائی ہے نباتات اگانے پر، کچھ کو ڈیوٹی لگائی ہے بادلوں کو ہانکنے پر. وہ بادل جو آتے ہیں وہ ان کو ہانک کر، جیسے ریوڑ کے بکری کے ریوڑ کو کوئی ہانک کر لے جاتا ہے، ویسے فرشتے بادلوں کو ہانکتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی جو ہے ان کو ڈانٹتے بھی ہے، بلکہ ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے اللہ نے رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسی طاقت دی ہے، جب وہ بادل کو چلاتے ہیں تو بجلیوں کے کڑک کی بھی آواز آتی ہے. یہ فرشتوں کی شان ہے. فرشتے کیسے پیدا ہوتے
ہیں ان کی پیدائش کی مختلف صورتیں ہیں. ایک تو روایت میں یہ آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں فضاؤں کے اندر ایک بہت بڑا نور کا دریا ہے, اور اللہ اکبر جس وقت جبریل علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس میں غوطہ لگاؤ تو وہ غوطہ لگاتے ہیں, اور جب باہر نکلتے ہیں تو جبریل اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں. تو جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں, ابھی آگے ذکر آئے گا پرے جبریل کتنا بڑا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو وہ پروں سے جتنے نور کے قطرے ٹپکتے ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے. فرشتوں کی پیدائش کی ایک شکل یہ بھی ہے, بہت خوبصورت بات آئی ہے, جب کوئی مومن کسی مومن کو خوش کر دیتا ہے اللہ اس خوشی سے بھی فرشتہ پیدا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح سے جنت میں بھی ایک فرشتہ ایسا ہے کہ وہ جب دریا میں غوطہ لگاتا ہے تو بھی فرشتے پیدا ہوتے ہیں. غرض کے فرشتوں کی پیدائش کی مختلف صورتیں ہیں, ابھی بھی فرشتے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. فرشتے جو شکل چاہے اختیار کر سکتے ہیں, اللہ نے انہیں طاقت دی ہے. خود جبریل علیہ السلام آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اکثر. اللہ اکبر. تو جو شکل چاہے اختیار کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے, قوت دی ہے. یہاں پر یہی تو بات ہے. اللہ اکبر. جو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں بنے ہیں وہ جس لباس میں آ جائیں لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا, لیکن حقیقت محمدیہ اگر لباس بشر میں آ جائے تو لوگ ان کو اپنی طرح بشر کہتے نظر آتے ہیں. لیکن ہمیں پتا چلا بات اتنی ہے, لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ان کو نبی چھوٹا نظر آیا, لیکن جب ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں بشریت کا مرتبہ پتا چل گیا کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. اگر اللہ کے نزدیک بشری لباس سے خوبصورت کوئی لباس ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اسی لباس میں بھیجتا. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, امام پکار رہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان یہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو اس طرح سے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی حفاظت پر ہے. مومنوں کی تعداد اندازہ کریں کتنی تعداد ہے فرشتوں, مومنوں کی حفاظت پر ہے. ایک مومن پر ایک روایت کے مطابق 20 فرشتے ہیں حفاظت کرتے ہیں. جب ہم سوتے ہیں تو بھی فرشتے سانپ کو, بچھو کو, مکھی کو, چونٹی کو ہمارے ناک اور کان میں جانے نہیں دیتے, ہماری حفاظت کرتے. لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا دیا اسلام نے, میں نے کہا مومن بنا کے فرشتوں کو تیرا خادم بنا دیا, تیرا محافظ بنا دیا. ذرا غور تو کریں, آپ شراکات اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو متقی مومنین ہیں اہل اللہ, ان کا مرتبہ اللہ نے فرشتوں سے بڑا بنایا. عام مومنین جو متقی پرہیزگار ہیں, فاسق و فاجر کی بات نہیں کر رہا ہوں, متقی پرہیزگار اہل اللہ جو ہیں عام فرشتوں سے ان کا مرتبہ بلند ہے. لیکن جو رسول ملائکہ ہیں تو ان سے بلند ولی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا. البتہ جو رسول ملائکہ ہیں ان سے بڑا مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے. تو ان کی تعداد دیکھیے کتنی ہے. ایک روایت کے مطابق 20 فرشتے مومن پر متعین کیے گئے اس کی حفاظت پر. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری کیسی حفاظت کرتے ہیں مومنوں, ایمان والو قدرت کے نزدیک اپنے مقام کا اندازہ لگاؤ. ایمان نے کتنا بلند کر دیا ہے. ارے تو کسان ہے, ارے تو رکشہ ڈرائیور ہے, ارے تو سبزی بیچ رہا ہے, تو لوگوں کے نزدیک کتنا ہی حقیر ہو جائے, لیکن تو ایمان والا ہے, محمد رسول اللہ کا امتی ہے, تو تیرا مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے کہ فرشتے تیرے محافظ بنے ہیں. اور آقا فرماتے کیسی حفاظت کرتے ہیں فرشتے, تو سرکار نے مثال دے کے فرمائی جیسے گرمیوں کے موسم میں شہد کے کٹورے پر مکھیاں جمع ہوتی ہے تو شہد والا کیسے بار بار مکھی کو بھگاتا ہے وہاں سے, فرشتے ایسے تم سے مصیبتوں کو بھگاتے ہیں. ذرا غور فرمائیں, اگر ایسا نہ ہو تو پھر جنات اور دوسری مخلوق تو ہمیں دبا ڈالے. اور اس سے پتا چلا کہ صرف مومن بن جانے سے کیا شان ہے.
میسیو آپ کہتے ہیں مصیبتیں بلائیں تکلیفیں، ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں صرف مومن بن جاؤ، اللہ فرشتوں کو ہمارا محافظ بنا دے گا۔ اور ایک بات تو یہ ہے بھائی، فرشتوں کی طاقت تو اپنی جگہ ہے، لیکن انشاءاللہ جب مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے مدد آئے گی تو پھر معاملات ہی کچھ اور ہوں گے۔ جب وہ مدد پر آ جائے تو پھر جبریل کو بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ جب وہ مدد پر آئے، جب مدد طلب کی جاتی تو یوں کہا جاتا ہے اہل صراط روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے، لیکن جب اس کو معراج پاتا ہے تو کہا جبریل کیوں؟ جانے جبریل کی ضرورت ہے۔ جبریل تو پھر جبریل ہے، لیکن جانے جبریل سے عشق کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ارے جب وہ ہاتھ تھام کر کے پل سے پار لگائے تو پھر کہا جاتا ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فرشتوں کو بعد میں پتا چلتا ہے، خیر البشر کو پہلے پتا چلتا ہے۔ ایک روایت میں تقریباً 60 فرشتے متعین ہیں، 20 کے بعد 60 کی بھی روایت ہے۔ 60 فرشتے ہیں حفاظت کے لیے۔ کتنی تعداد ہوگی؟ امام سیوطی اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے انسان ہیں، حدیث پاک میں ابن مسعود، ابن عباس، یہ حضرات کے ذریعے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے انسان کائنات میں ہیں اس کے 10 گنا زیادہ فرشتے ہیں، بلکہ ایک مقام پر میں جتنے انسان ہیں اس سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں، اور جتنے جنات ہیں اس کے 10 گنا زیادہ فرشتے ہیں۔ کتنی تعداد ہوگی؟ بلکہ حدیث پاک میں آیا فرشتوں کی جتنی تعداد ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کتنی تعداد ہے فرشتوں کی، اللہ جانے یا اللہ نے جن کو بتا دیا ہے وہ جانے، اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول جانے کتنی تعداد۔ ایک آدمی پر اگر 60 فرشتے پکڑ لیں تو دنیا کب سے پیدا ہوئی، انسان کب سے بننے شروع، ہزاروں سال، اور کب تک دنیا رہے گی؟ سوچئے تو صحیح، 60 فرشتوں کا اندازہ لگائیے، حالت خراب ہو جائے گی۔ تو فرشتے الگ الگ ڈیوٹی پر ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آگ سے ہمیں بچاتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کھانے کے اندر مضر چیزیں ہوتی ہیں اس سے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اس طرح کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، اور زیادہ وقت اس پر نہیں لیتا۔ فرشتوں کے اندر ایک فرشتہ ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، اس کو ابن جریر نے بھی لکھا، امام بہقی نے بھی لکھا کہ خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے سب سے بڑا فرشتہ، مرتبے کی بات نہیں، تخلیق کے اعتبار سے سب سے بڑا فرشتہ، اس فرشتے کو روح کہتے ہیں، روح علیہ السلام۔ یہ حضرت روح علیہ السلام کیا ہے؟ ایک تو کچھ لوگوں نے یہ قول کیا کہ روح سے مراد حضرت روح القدس ہے، جبریل امین ہے، لیکن اب یہاں پر بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ روح القدس جبریل امین ہے، صرف حضرت روح علیہ السلام یہ ایک فرشتہ ہے۔ اور خلقت کے اعتبار سے یعنی تخلیق کے اعتبار سے یہ فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ ہے۔ یہ فرشتہ قیامت کے دن صرف اپنا منہ کھولے گا تو اس کا منہ کھلے گا تو اس کا منہ اتنا بڑا ہے کہ سارے فرشتے اس کے منہ کے حجم کے معاملات میں ہوں گے، اتنا بڑا فرشتہ۔ فرشتے کتنے سوچئے کتنے ہیں، اور فرشتے حج بھی کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں نے کہا اللہ آپ کا حج قبول کرے، مگر آپ سے 2000 سال پہلے ہم نے حج کر لیا تھا۔ کعبۃ اللہ کی پہلی بنیاد بھی فرشتوں کے ذریعے سے ہے، کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر بھی فرشتوں کے ذریعے سے ہے۔ فرشتے ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جب کوئی آقا ارشاد فرماتے امام ولدالدین کہے تو تم آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ فرشتے بھی اس پر ربنا ولک الحمد کہتے ہیں۔ حدیث میں آیا اللہم ربنا ولک الحمد، جب تمہاری لک الحمد فرشتوں کی لک الحمد سے مل جاتی ہے تو اللہ تمہاری مغفرت فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا جب کوئی جنگل میں
میں مسافر اکیلے نماز پڑھے اور اقامت بول کر نماز پڑھے تو 2 فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ اکیلا ہو، اذان بھی دے، اقامت بھی پڑھے، تو اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ تا حد نگاہ فرشتوں کی جماعت اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہے۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ، مومن کی شان دے، صرف اذان پڑھ دے اللہ اکبر تو جنگل میں اس کے ساتھ فرشتے نماز کے لیے آ جائے، کتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی۔ تو یہ حضرت روح ہے علیہ السلام، تخلیق کے اعتبار سے سب سے بڑا فرشتہ ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس دن سے یہ پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، خوف کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے، یہ نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے۔ اور اس فرشتے کو روح علیہ السلام کو اللہ کا دربان کہا جاتا ہے، یہ روح علیہ السلام کی شان یہ ہے۔ ایک بات بہت خوبصورت آئی ہے، سید السادات، مولائے کائنات، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البطول، امام سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ روح ایک فرشتہ ہے، روح ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 منہ ہیں، جس کے 70,000 منہ ہیں، اور 70,000 منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان کی 70,000 لغتیں ہیں۔ ایک بار پھر سن لے، توجہ، روح ایک فرشتہ ہے، عقل انسانی حیران ہے، آگے نتیجہ ہم کچھ نکالیں گے آپ کے سامنے، لیکن آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ 70,000 اس فرشتے کے 70,000 منہ ہیں، 70,000 منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان میں 70,000 لغتیں ہیں۔ وہ ان ساری لغات کے اندر اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ لوگ چند زبانیں جان لیں تو ان کے پیر زمین پہ نہیں رہتے۔ قدرت بتا رہی ہے کہ جس کے منہ میں 70,000 زبانیں ہوں، وہ 70,000 زبانوں میں، ہر زبان میں 70,000 لغت میں تسبیح کرتا ہے اللہ کی۔ اب اگر اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور پھر اس تسبیح سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو روز قیامت تک فرشتوں کے ساتھ اڑتا رہے گا۔ اب کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں آپ اندازہ کریں۔ اب اس کے بعد جو نتیجہ نکالا گیا ہے، میرا ریاضی میں تھوڑا کمزور ہوں، بلکہ ریاضی میں کیا، میں تو ہر معاملے میں ہی کمزور ہوں، لیکن بہرحال اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، غلطی کروں گا تو میری اصلاح کریں۔ 70,000 منہ، 70,000 زبانیں، 70,000، ہر زبان میں 70,000 لغتیں۔ اس کا حساب جوڑا گیا تو پتا چلا کہ جب 70,000 منہ کو 70,000 زبانوں سے ضرب دیں تو 4 ارب 90 کروڑ بنتے ہیں، 4 ارب 90 کروڑ بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان 4 ارب 90 کروڑ کو 70,000 لغتوں کے ساتھ ضرب دیں تو پھر کتنے ہو جاتے ہیں؟ 34 پدم، 30 خرب۔ اور یہ پدم کہتے، ایک پدم ہوتا ہے، اللہ اکبر، 10 خرب سے زائد پر ایک پدم ہوتا ہے، اور یہ کتنی تعداد بن رہی ہے؟ 34 پدم، 30 خرب۔ وہ تسبیح کرتا ہے، تسبیح، یہ اس کی کیفیت ہے۔ یعنی عقل بھی حیران ہے، لغتیں بھی حیران ہیں، سب کچھ حیران ہے۔ یہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جسے حضرت روح علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب اس کو دیکھ کر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ فرشتہ کتنا بڑا ہے، خدا کا دربان ہے، اللہ کی بارگاہ میں خشیت کے ساتھ نگاہیں جھکائے کھڑا ہے، لیکن اسی روح کو مصطفیٰ جان رحمت کا خاتم بنا دیا گیا ہے۔ جس کا خاتم اس شان کا ہو، وہ مخدوم کی شان کا ہو۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت روح علیہ السلام کے بارے میں بات میں نے کی۔ اس کے بعد اب بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اب 5 فرشتوں کا تعارف مختصر الفاظ میں ہے، بلکہ 6 فرشتوں کا، وقت نہ تو کچھ اور آگے بڑھیں گے ورنہ ختم۔ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، سب کے نام آپ کو پتا ہوں گے۔ ایک حضرت جبریل علیہ السلام ہے، ایک حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے جنہیں موت کا فرشتہ ملک الموت بھی کہتے ہیں، ایک حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ یہ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، ان کو رسول ملائکہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی اگر کوئی توہین کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، فرشتوں کی توہین کفر ہے،
جیسے معاذ اللہ کبھی کبھی لوگ ہنسی مذاق میں کہتے ہیں نا، کوئی آ گیا تو کہتے ہیں یہ دیکھو ایسا لگتا ہے کہ جیسے موت کا فرشتہ آ گیا. تو بزرگوں نے فقہا نے لکھا یہ قریب الکفر ہے، یہ جملہ بڑا سخت ہے اس طرح کے. بلکہ میرا ایک مشورہ ہے آپ کو کہ ہنسی مذاق میں کبھی دینی معاملے کو لایا نہ کرے. کچھ لوگ ہنسی مذاق میں دینی معاملے کو لاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے کہ جو کلمہ کفریہ ہو اور ایمان کا طوطا اڑ جائے، ہمیں پتہ بھی نہ چلے. بہت نازک چیز ہے ایمان. صوفیہ فرماتے بال جس طرح آٹے سے نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، اسی طرح سے ایمان چلا جاتا ہے، انسان کو خبر نہیں ہوتی. ہمارے امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بیان فرماتے تھے کہ اسی لیے لوگوں کو چاہیے کہ ہر وقت تجدید ایمان کرتے رہیں، اور اگر ہر وقت نہیں کر سکتے تو کم سے کم سوتے وقت تجدید ایمان کر کے سوئیں. یعنی اس نیت سے کلمہ پڑھنے کے اللہ نہ کرے کہیں جو ہے وہ زبان سے کوئی کلمہ کفریہ نکلا ہو تو میں تجدید ایمان کرتا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. بلکہ کوئی اللہ والا مل جائے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے بھی کہا کریں کہ مجھے تجدید ایمان کروا دیں، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوگی. اپنی ایمان کے معاملے میں بہت زیادہ اپنے آپ پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان کس کا چلا جائے گا، کس کا بچ جائے گا، یہ اللہ کی شان ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ایمان کے معاملے میں ہر وقت ڈرتے رہا کرے. کون ڈرتا تھا ایمان کے معاملے میں؟ سرکار غوث اعظم سیدی شیخ عبد القادر جیلانی روتے تھے اور کہتے تھے جس دن ایمان پر میرا خاتمہ ہوگا وہی دن میرے لیے عید کا دن ہوگا، وہی دن میرے لیے خوشی کا دن ہوگا. اندازہ فرمائے جن کو سردار الاولیاء کہا گیا، سلطان الاولیاء کہا گیا، اللہ اکبر، جن کی شان یہ غیاث الکونین ہے، ہر غوث جس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، یہ شان ہے. ننھی سی عمر میں فرشتے مدرسے تک جس کو پہنچانے کے لیے جائیں وہ کہیں کہ ایمان پہ خاتمہ. فرمایا جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا. اس لیے ہر وقت ایمان. اور یہ بھی حدیث پاک میں کہ جب تم سونے لگتے ہو تو ایک شیطان اور ایک فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے، وہ بھی فرشتہ، اور شیطان کہتا ہے کہ ایسی بات پر تیری نیند شروع ہو کہ تو گندگی کر، جرم کر اور گناہ کر تاکہ میں رات بھر تیرے ساتھ ہوں. فرشتہ کہتا ہے نہیں، ایسی بات پر تیری نیند شروع ہو کہ تو اللہ کا ذکر کرے تاکہ رات بھر میں تیری حفاظت کروں. تو جس کے آخری کلمات اللہ کی تسبیح تحلیل کلمہ ہوتے ہیں، درود ہوتے ہیں، فرشتہ موجود رہتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور پوری رات فرشتہ حفاظت کرتے رہتا ہے. اور جو لوگ آخری بات گناہ کرتے ہیں، جیسے کہ لوگ دیکھتے دیکھتے زنا کی فلمیں سو جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں معاذ اللہ جو گناہ کرتے کرتے گالی دیتے دیتے خدا جانے کیا کیا کرتے، تو فرشتہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ، جو شیطان ان کے ساتھ رات گزار رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں. ذرا دیکھ تو سوتا کیا کر کے، ذرا غور تو کیجیے. ہمارے مسائل کا حل دین میں ہے. سب مسئلے حل ہو جائے اگر ہم دیندار، پیور دیندار بن جائیں، چولے والے نہیں بلکہ دل. التقوی ہاں ہونا، یہاں دین یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، خشیت یہاں ہے. ہم نے لباس خوبصورت کر لی، ہمارے دل خوبصورت کب ہوں گے؟ جب ہم دل خوبصورت بنا کر اندر سے دیندار بن جائے تو انشاءاللہ اپنے سب مسئلے حل ہو جائیں گے. تو جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، مختصر ان کا تعارف کراتا ہوں. یہ جبریل علیہ السلام کا اصل نام عبداللہ ہے، ان کو جبریل کہتے ہیں، عبداللہ، ان کا اصل نام عبداللہ ہے، جبریل ان کو کہا جاتا ہے. یہ جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، یہ ہواؤں اور لشکروں کے سرکردہ ہیں. جب اہل حق کہیں جاتے ہیں اللہ کی راہ میں تو جبریل علیہ السلام ان کی مدد کے لیے آتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں یہ جبریل علیہ السلام ہیں، کیا شان ہے ان کی. حدیث پاک میں ہے کہ ان کے 600 پر ہیں، 600 پر. حضرت جبریل علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس نے بیان فرمایا کہ جو جبریل علیہ السلام ہے وہ بہت خوبصورت ہیں. ان کی پیشانی بڑی چمکتی ہے، ان کے آگے کے دانت بھی بڑے چمکدار ہیں اور ان کے گھنگریالے بال ہیں. سر کتنا بڑا ہے ان کا. اس زمانے میں غوطہ نام کا کوئی شہر تھا جو دمشق کے بازو میں تھا. تو حدیث پاک میں ہے کہ غوطہ جتنا بڑا شہر ہے اتنا بڑا جبریل کا سر ہے، اتنا بڑا جبریل علیہ السلام کا سر ہے، اور 600 پر ہے.
اس میں سے صرف وہ 2 پر پھیلاتے ہیں تو پوری دنیا ان کے پروں میں سمٹ آتی ہے، مشرق و مغرب سمٹ جاتے ہیں، اور اس طرح کے ان کے 600 پر ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں تمہیں تمہاری اصل حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کتنے خوبصورت ہو۔ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ چاندنی رات ہو، آپ بقیع الغرقد میں تشریف لائیں، یعنی جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، آپ غرقد میں تشریف لائیں چاندنی رات میں، میں اپنا آپ کو دکھا دوں گا۔ تو حضرت جبریل جب تشریف لائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا، اللہ اکبر۔ صاحب در منصور لکھتے ہیں کہ جبریل نے اپنے پروں کو کھولا۔ ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا، جبریل جب اپنے پروں کو کھول رہے تھے ایسا لگتا ہے کہ جب مور ساونوں میں کس طریقے سے خوش ہو کر اپنے پروں کو کھولتا ہے، تو جبریل نے اپنے 600 پروں کو اللہ اکبر کس طرح کھولا ہوگا۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ جبریل کے پروں پر موتی ٹکے ہوئے ہیں اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو جبریل نے اپنے پروں کو کھولا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا آپ دکھا دیا۔ سرکار نے جبریل علیہ السلام کا حسن دیکھا۔ یہاں تک تو یہ بات جب وہ مکمل ہوئی، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں اس کے بعد آگے کی ایک بات، کیا جب جبریل نے اپنا آپ حضور کو دکھا دیا اور میرے سرکار نے جبریل کو دیکھ لیا کہ جبریل کی حقیقت کیا ہے، جبریل کا اصل حسن کیا ہے، جبریل کی اصل شکل کیا ہے، تو جبریل نے اس کی یا رسول اللہ ہم نے تو اپنا آپ بتا دیا، یا رسول اللہ آپ بھی اپنا آپ بتا دیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا جبریل تو نہیں دیکھ سکتا۔ تھکے تھی روح لمی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ ہمارے امام اہل سنت اعتقاد الاحباب میں فرماتے ہیں جبریل صرف ہمارے آقا کا خادم ہے بس، اور مخلوق میں وہ کسی کا خادم نہیں ہے۔ جبریل امین صرف ہمارے آقا کا خادم ہے اور کسی کا خادم نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں جو سید الملائکہ ہے وہ خادم مصطفیٰ ہے۔ بلکہ ایک بات اور عرض کر دوں، جبریل وہ ہیں جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن شب معراج مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں پر اپنی پیشانی رکھتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے نبی کی معرفت ہی نہیں پتا۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں سوچو، سدرہ کا مکین جس کے تلووں پہ پیشانی رکھے، اس نبی کی شان کیا ہوگی ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی دنیا اتنی خوبصورت ہے تو کائنات نبوت کے حسن کا عالم کیا ہوگا، اور کائنات نبوت میں بھی خلاصہ کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہوگی، جن کی پیشانی پر تلوے، جن کے تلووں پر جبریل علیہ السلام کی سید الملائکہ کی پیشانی ہے، اور جب یہ پیشانی تلوے مصطفیٰ پر آتی ہے تو میرے امام کے تخجلات کے اندر ایک تموج پیدا ہوتا ہے، اور پھر قرطاس پر یوں بات آتی ہے کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ ذرا غور کریں، یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ کاش کہ ہمیں نبی کی معرفت نصیب ہو کہ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیا۔ جبریل علیہ السلام کیا ہے، اتنا عظیم جبریل بدر کے دن مصطفیٰ جان رحمت کا سپاہی بن کر آ گیا۔ یہ شان مصطفیٰ جان، محبوب اگر تسبیح کرے تو فرشتے بھی تسبیح کر رہے ہیں، اور محبوب اگر ہاتھ میں ہتھیار تھام لے خدا کے لیے تو وہ فرشتے جنہیں قتل سے اور لڑائی جھگڑے سے نفرت ہے، اللہ اکبر، جب محبوب میدان میں آئے تو فرشتے بھی، اور صرف فرشتے نہیں بلکہ سید الملائکہ بھی میدان میں آ جائیں۔ یہاں پر مجھے سید الملائکہ سے متعلق ایک بات یاد آ رہی، توجہ کر لیں، میں بس اب بات اینڈ کو پہنچا رہا ہوں، شاید میں چاروں کا ذکر نہ کر سکوں لیکن اینڈ کرتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام 5000 فرشتوں کو لے کر کے بدر میں آئے، اور جن کو جہنم میں پہنچانا تھا پہنچا دیا، جن کی مدد کرنی تھی کر لی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام بدر کے بعد جب نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں حضور ہنسے، جیسا کہ ہنسنا ان کی شان کے مطابق ہے، شان معصومیت کے ساتھ حضور ہنسے۔ تو صحابہ کرام نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے تھے اپنی شان معصومیت کے ساتھ؟ تو سرکار نے فرمایا ایک منظر میں دیکھ رہا تھا اس پہ میں ہنس دیا۔ ذرا دیکھ لے اتنا بڑا جبریل کس طرح سے خادم مصطفیٰ جان رحمت ہے۔
ہائے ہائے، کس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے برابر، وہ ہمارے برابر۔ جبریل کا نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے بھائیو، شریعت کا مسئلہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، انبیاء کے نام پر، صالحین کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو، فرشتوں کے نام پہ مت رکھو۔ تو جب جبریل کا نام تجھے نہیں مل سکتا تو وہ مخدوم جبریل ہیں، ان کے برابری کی بات انسان کیسے کرتا ہے؟ اللہ کی پناہ ہے، غور فرمائیں۔ تو آقا ارشاد فرماتے میں ہنس دیا۔ کیوں ہنسے؟ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ نماز میں بھی کسی طرح حضور کو تکنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ ادا ہے جس کی کبھی قضا نہیں۔ سجدوں کی تو قضا ہو سکتی ہے، لیکن اس دیدار کی قضا کب ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور کیوں اسے فرمایا؟ ایک منظر دیکھا، کیا کہا؟ جبریل کام ختم کر کے جب جا رہے تھے تو دروازے پہ دستک دی آسمان کے، تو ارشاد ہوا کون؟ تو کہا جبریل۔ اب آسمانوں پر تو جبریل کا گھر ہے، سدرا پر، جبریل سدرا کے مکی ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام کو کہا گیا، کیا آپ میرے محبوب سے پوچھ کر آ رہے ہیں کہ بغیر پوچھے آ رہے ہیں؟ جبریل امین نے کہا مولا میں نے نہیں پوچھا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ پہلے اجازت لو، محبوب اجازت دے تو واپس آنا۔ بھائیوں، گھر سے نکلنے کے لیے بڑوں کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، گھر جانے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے اس اجتماع میں آپ آئے، ہمارے بچے بھی آئے، آپ کے بچے بھی آئے، ہمارے بچوں نے بھی پوچھا کہ ابو جائے کہ نہیں اجتماع میں، لیکن آپ نے بھی پوچھا ہوگا گھر والوں سے، ہم بھی اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر آئے ہیں۔ گھر سے نکلنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، گھر جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اجتماع جب چھوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی، تو بولو کوئی گھر پہ فون کرے گا کہ آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا؟ ارے گھر اسی کو کہتے ہیں جہاں اجازت کے بغیر جاتے ہیں، لیکن اور جگہ کا معاملہ اور ہے، محبوب کا معاملہ اور ہے۔ میں نے محبوب کے لیے آپ کو بھیجا تھا، جب تک میرا محبوب اجازت نہیں دے آپ اوپر نہیں آ سکتے۔ جبریل علیہ السلام تو یہ اللہ کے لشکروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ ہے اسرافیل علیہ السلام، سب سے قریب اللہ کے یہی رہتا ہے اسرافیل۔ یہ فرشتے کی پیشانی پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کا فرمان اسی تک پہنچتا ہے۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک گھٹنا بچھا کے رکھا ہے، ایک گھٹنا کھڑا کر کے رکھا ہے، اور ان کے پر ہے 4 پر۔ ایک پر میں اپنے آپ کو لباس بنا لیا، اپنا لباس، اور اس کو چھپا لیا ہے، اور دوسرے پر سے منہ چھپایا۔ خدا کی ہیبت کی وجہ سے وہ کبھی اس طرف نہیں دیکھتے۔ حدیث پاک میں کہ 70 نور کے پردے ہیں اسرافیل اور اللہ کے درمیان، اور وہ ایک گھٹنا ٹیک کر، ایک گھٹنا کھڑا کر کے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا فرمان آتا ہے تو اللہ رب العزت لوح کی تختی سے ان کی طرف جب روانہ کرتا ہے، وہ ان کی پیشانی سے آ کے ٹکراتا ہے۔ تو جس وقت خدا کا فرمان حضرت اسرافیل کی پیشانی سے آ کر کے ٹکراتا ہے تو وہ ہیبت سے کانپتے ہوئے وہ اس طرف دیکھتے ہیں، پھر وہ فرمان لیتے ہیں، اور فرمان لے کر حضرت جبریل کو پہنچاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ فرمان لے کر کے جبریل علیہ السلام پھر جس کو پہنچانا ہوتا ہے وہاں پہنچاتے ہیں۔ اور جب اللہ کا فرمان فرشتوں کو آتا ہے تو پتھر پر زنجیر کیسے رگڑنے کی آواز آتی ہے، اسی طریقے کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو سارے فرشتے خدا کی ہیبت سے کانپ جاتے ہیں کہ کیا فرمان آیا، کہ قیامت تو قائم نہیں ہو گئی۔ یہ اسرافیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام نے بھی بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں حاضری دی۔ وہ حاضری کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور راز و نیاز کی کچھ باتیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں پورا آسمان جو وہ لرزہ برندام ہوا، تو جبریل علیہ السلام آسمان کے لرزنے سے سکڑ گئے۔ آقا نے ان کی کیفیت دیکھی کہ سکڑ گئے ہیں حضرت جبریل، تو پھر دیکھا کہ ایک فرشتہ اترا جو بڑا خوبصورت تھا، تو کہا یا رسول اللہ یہ اسرافیل ہیں، اب یہ آئے ہیں یہ پیغام لے کر کے۔ پھر جبریل اپنی اصل حالت میں ہو گئے، یعنی یہ لوگ بھی اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، ہمیں اللہ کا خوف نہیں۔ معصوم لوگ اللہ کے خوف سے کانپنے، فلمیں دیکھیں، زنا کریں، جھوٹ بولیں، حرام کھائیں، گندگی کریں، حسد کریں، بغض کریں، غیبت کریں، کینہ کریں، عورتوں پہ ظلم کریں، پڑوسیوں پہ ظلم کریں، اللہ کا خوف نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں، یا کم ہے یا نکل گیا ہے۔ ایک فرشتہ ایسا ہے جو روتے روتے آنسو بہاتے ہوئے نہر
نہریں جاری کرتا ہے، اور آخری میں جب نہریں جاری ہوتی آنسوؤں کی تو کہتا ہے ہم تجھ سے اتنا نہیں ڈر سکتے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ہمارے دل میں وہ خشیت نہیں جیسا کہ خشیت کا حق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام سکڑ گئے، اسرافیل کو دیکھا علیہ السلام، حضور یہ اسرافیل ہیں، آئے ہیں، کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ آپ سے پوچھتا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ اور بندگی کرنے والا نبی بننا چاہتے ہیں؟ تو میں نے جبریل کو بنگاہ تجسس دیکھا، تو جبریل نے بولا نہیں، ہاتھ سے اشارہ کیا، عاجزی کیجیے، عاجزی کیجیے، عاجزی کیجیے، عاجزی کیجیے، قربان جائیں کائنات جس کے صدقے میں تخلیق پائی، جنت کا رنگ روغن جس کے تلووں کا دھون ہے، جس کی 2 بوند کوثر اور سلسبیل ہے، جبریل جس کے قدموں میں ہے، فرشتے جس کے خدام ہیں، غور فرمائیں اس رسول کو کہا جا رہا ہے عاجزی کریں، اللہ کو پسند ہے۔ کیونکہ 2 فرشتے اور بھی ہیں، جس اللہ نے انسان کی پیشانی میں 2 رسیاں پیدا کی، پتہ نہیں جب کوئی اکڑتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس کو نیچے گرا کے ذلیل کر، اور جب کوئی اللہ کے لیے جھکتا ہے تو کئی رسی اٹھا کے اس کا مرتبہ بلند کر، وہ بھی 2 فرشتے ہیں۔ اس کا مطلب اکڑو گے تو اکھڑو گے، اسلام میں اکڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مذہب عاجزی والوں کا ہے، انکساری والوں کا۔ اور یاد رکھنا عبادتیں بھی اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک عاجزی پیدا نہ ہو جائے۔ علامہ شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں اپنی کتاب مکتوبات صدی 2 صدی میں کہ اگر پوری کائنات سے اپنے آپ کو حقیر سمجھ اور ایک بندے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ تو ابھی بھی تیرے اندر عاجزی پیدا نہیں ہوئی ہے، تیری عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھو، خودی بھی ہو لیکن یاد رکھنا بہت خودی بھی ہو تو عاجزی کے ساتھ ہو، انکساری کے ساتھ ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جبریل نے اشارہ کیا عاجزی کیجئے، تو حضرت جبریل کے کہنے پہ میرے آقا نے فرمایا کہ اے اسرافیل، میں عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں، عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد وہ آسمان پہ چڑھ گئے حضرت اسرافیل۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے کہا جبریل میں اسرافیل کے متعلق تم سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن تم پر یہ ہیبت طاری ہو گئی تو میں پوچھ نہیں سکا، لیکن بتائیں تو صحیح کہ یہ اسرافیل کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب سے پیدا ہوا ہے خدا کی ہیبت سے کھڑا ہوا ہے اور یہ اس طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتا، اللہ اور اس کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں لیکن کبھی اس طرف نہیں دیکھتا۔ اور اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وہ اسرافیل وہ ہیں جن کی آواز پورے آسمان میں سب سے خوبصورت ہے، یہ مؤذن ہے آسمانوں کا جسے اسرافیل کہتے ہیں، سب سے قریب جو ہے وہ مؤذن ہے۔ اور امام کون ہے؟ بیت المعمور کے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اب حضرت میکائیل کا تذکرہ 2 جملوں میں کر کے گزرنا چاہتا ہوں، لیکن توجہ کریں کہ جب اسرافیل اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو اس تسبیح کی شان یہ ہے کہ 7 آسمانوں پر اور 7 زمینوں پر سارے فرشتے اپنی تسبیح روک کر اسرافیل سے تسبیح کو سنتے ہیں۔ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، آپ نے نام سنا ہوگا لیکن تھوڑا سا اختصار سے تعارف ان کا سنیں۔ یہ اسرافیل علیہ السلام ہے اور یہ اذان پڑھتے ہیں، 12 گھڑی دن میں اذان پڑھتے ہیں، 12 گھڑی رات میں اذان پڑھتے ہیں۔ حالانکہ آسمانوں پر رات نہیں ہوتی لیکن یہ صرف تفہیم کے لیے ہے۔ اور پھر حضرت میکائیل علیہ السلام بیت المعمور میں امامت کرتے ہیں اور وہ نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر تھا۔ میکائیل کو میکائیل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو میکائیل ہے ان کا نام جو ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کو کثرت پر کی وجہ سے میکائیل کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ آسمان میں 2 لوگ ہیں، 2 لوگ، ایک سختی کرتا ہے ایک نرمی کرتا ہے۔ نبیوں میں 2 لوگ ہیں، ایک سختی کرتا ہے ایک نرمی کرتا ہے، اور میرے یاروں میں بھی 2 لوگ ہیں، ایک سختی کرتا ہے ایک نرمی کرتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا کہ جبریل جو ہے وہ نرمی کرتے ہیں، میکائیل سختی کرتا ہے۔ یہ فرشتوں کے سخت اور نرم ہے، نبیوں میں ایک نرمی کرتا ہے ایک سختی کرتا ہے۔ وہ ابراہیم ہے جو نرمی کرتے ہیں، وہ نوح ہے جو سختی کرتے ہیں، اور میرے یاروں میں 2 یار ہیں جو ایک نرمی کرتا ہے ایک سختی کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جو نرمی کرتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یہ نرمی کرتا ہے، اور وہ میرا دوسرا یار ہے اللہ اکبر جس کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے، سیدنا عمر ابن خطاب، وہ اللہ کے معاملے میں سختی کرتا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہے، 2 وزیر آسمانوں میں ہے، جو 2 وزیر آسمانوں میں ہے ایک کو جبریل کہتے ہیں ایک کو میکائیل کہتے ہیں، اور جو 2 وزیر زمین پر ہے ایک کو صدیق اکبر ابو بکر کہتے ہیں، یعنی عبداللہ ابن عثمان
حضرت ابو بکر کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عثمان، یہ ان کا اصلی نام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ تو یہ زمین کا ایک وزیر ہے، دوسرا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم۔ اب کیا سمجھ میں آیا؟ میرے امام لکھتے ہیں آسمان اور زمین میں دو وزیر کا فلسفہ سمجھ میں آیا کیا؟ کہا جس کی حکومت جہاں تک ہوتی ہے وہاں تک اس کے وزیر بٹھائے جاتے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں دو وزیر آسمانوں میں ہے، دو زمین میں ہے، یعنی ان کی ملک میں زمین بھی دے دی گئی ہے اور آسمان بھی دے دیا گیا ہے، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ تو حضور کی حکومت اتنی بڑی ہے۔ اور اب دو لوگوں کا ذکر رہ گیا ہے، ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے۔ آپ اکثر و بیشتر تقریروں کے اندر حضرت ملک الموت کا ذکر سنتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی موت کی روح قبض کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ نے زمین سے مٹی اٹھانے کا حکم جب دیا تھا تو بہتوں کو بھیجا، حاملان عرش کو بھی بھیجا۔ یہ حاملان عرش بھی فرشتے چار ہے، ان کا بھی تھوڑا سا ایک منٹ میں ذکر سن لیں۔ چار فرشتے حاملان عرش کیا ہیں یہ لوگ؟ ایک کی شکل بہت بڑے ہیں، پیر تحت الثری میں، زمین کے آخری کونے میں، اور آسمانوں پہ سر لگا ہوا ہے، کندھوں پہ اللہ کا عرش اٹھایا ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ کا عرش اٹھایا تو گر گئے تھے، نہیں اٹھا سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے تسبیح کی تو اللہ نے انہیں طاقت دی اللہ کا عرش اٹھانے کی۔ حاملان چار ہیں، ایک کی شکل جو ہے وہ انسان کی طرح ہے، فرشتہ انسان کی شکل کا ہے، ایک فرشتہ بیل کی طرح ہے، وہ بیل کی شکل کا ہے، ایک فرشتہ گدھ کی شکل کا ہے، ایک فرشتہ شیر کی شکل کا ہے۔ چار فرشتے، اور قیامت کے دن 8 اٹھائیں گے۔ تو یہ جو چار حاملان عرش ہیں، تو جو انسان کی شکل میں جو اس نے اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتہ ہے، تو اس نے جو کندھا عرش کو لگایا ہوا ہے تو وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ انسانوں کو روزی دے، وہ سفارش کرتا ہے انسانوں کی روزی کی۔ جو بیل کی شکل کا فرشتہ ہے وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ جانوروں کو روزی دے۔ گدھ کی شکل کا جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے اللہ پرندوں کو روزی دے۔ شیر کی شکل کا جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے اللہ درندوں کو روزی دے۔ وہ چاروں روزی کے لیے سفارش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب پرندے، درندے اور جانور تو روزی کی فکر نہیں کرتے، ان کو یقین ہے کہ کوئی سفارش کر رہا ہے، لیکن انسان کو بڑی فکر رہتی ہے جس روزی کے لیے اتنے بڑے لوگ سفارش کریں اس کی فکر میں 8-10 گھنٹے جان گھلاتے ہیں، لیکن جس مغفرت کا ہمارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے بندو، تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے حاملین عرش کو بھی بھیجا، لیکن جو گیا واپس ہوا۔ واپس اس لیے ہوا کہ زمین نے کہا اللہ کا واسطہ مٹی نہ لے جائیں، کچھ حصہ جنت میں جائے گا کچھ جہنم میں جائے گا۔ تو وہ فرشتے اللہ کا واسطہ سن کے ایک کے بعد ایک کئی نام ہے واپس چلے گئے۔ حضرت ملک الموت جب آئے اسرائیل علیہ السلام تو ان سے بھی مٹی نے، زمین نے کہا کہ آپ نہ لے جائیں، کچھ حصہ جنت میں جائے گا کچھ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا میں اللہ کا حکم ہے میں عمل کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا جب جدا کرنے آپ گئے تھے تو ملانے بھی آپ نے ہی جانا ہے۔ وہ فرشتوں کی وہ حضرت اسرائیل اللہ نے دنیا کو پلیٹ کی طرح ان کے سامنے کر دیا ہے، اور 2 قدموں کے درمیان کائنات ہے، جس کی روح چاہتے اٹھا لیتے۔ دن میں 3 مرتبہ گھروں میں جھانک کر اعلان کرتے موت کی تیاری کرو میں جلدی آنے والا ہوں، آبادی کو ویرانے میں بدلوں گا، لیکن ہمیں موت کی تیاری نہیں کرنا کیونکہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ ہم تو مال جمع کر رہے ہیں، دولت جمع کر رہے ہیں، عزت جمع کر رہے ہیں، شہرت جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں مر جانا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی موت آ کر کے رہے گی، مرنا ہے۔ اور سر پہ لٹک رہی ہے موت کی تلوار، تیاری کر لو۔ یہ موت کا فرشتہ کیسے آتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے مبارکباد دینے کے لیے کہ آپ کو خلیل بنایا اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام غیرت مند آدمی تھے، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اس گھر کے پروردگار نے بھیجا ہے۔ کہا وہ زیادہ حقدار ہے بھیجنے کا، آپ کون ہیں؟ کہا کہ مجھے اسرائیل کہتے ہیں، مبارکباد دینے آئے ہیں۔ کہا اچھا تو ذرا یہ بتائیے کہ آپ روح کیسے نکالتے؟ کہا آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ کہا بتائیں تو نا۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے ادھر رخ کرو۔ رخ کیا تو ایسی ڈراؤنی شکل، بے ہوش ہو کے زمین پر آ گئے۔ پھر ہوش میں آئے تو کہا یہ کیسی شکل ہے؟ کہا اس شکل میں کافروں کے پاس جاتا ہوں، اللہ کے غداروں کے پاس جاتا ہوں، یہ شکل ہے۔ کہا اگر ان کو کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے تو یہ بہت کافی ہوگا ان کے لیے، کیا شکل ہے تمہاری۔ اس کے بعد مومنوں کے پاس کہا چہرہ پھیرے۔ جب چہرہ پھیرا تو بہت خوبصورت جوان، بڑے حسین جوان۔ تو جب دیکھا تو کہا اگر مومن کو کوئی انعام نہ بھی ملے تیری صورت دیکھ لے تو اس کے لیے کافی ہے، کتنا خوبصورت ہے اسرائیل تو یہ۔ اور جب مومن انتقال کرتا ہے، مومن اتنے فرشتوں کو لے کر آتے ہیں کہ تا حد نگاہ افق بھر جاتا ہے، اور سب خوشبو لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو۔
یہ فرشتے مگر وہاں نہیں جاتے، اللہ کے رحمت کے فرشتے، جہاں کتا ہو، تصویر ہو، جنبی ہو جس پہ غسل جنابت فرض ہو، جہاں میوزک بج رہی ہو، یہ جگہ نہیں جاتے۔ آج کتا پالنے کی بھی وبا عام ہو رہی ہے، شوقیہ کتا پالتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال کے باہر کر کے اولڈ ہاؤس پہنچانے کا پلان ہے، کتوں کو پلنگ پہ لے کے سو رہے ہیں۔ کیا سوچ ہے؟ یہ جدید دور ہے، یہ ماڈرن دور ہے، یہ بہت ترقی یافتہ دور ہے۔ یہ ترقی ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، جن کی دعاؤں سے ولایت تک ملتی ہے، ان کو ماں باپ کو کبھی بھائی کے گھر، کبھی بہن کے گھر، کبھی پڑوسی کے گھر پھینکا، اور وہ کتے جن کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ان کو بستروں پہ لے کے سو رہے، ان کو گلے لگاتے، ان کو سینے لگاتے، ان کو چومتے ہو۔ ماں باپ کو چومنا چاہیے، کتوں کو چوم رہے ہو۔ کیا دور آ گیا ہے اللہ کے بندوں، جہاں کتا اور تصویر، اور لوگ تصویریں بھی لگا کے رکھتے ہیں۔ میں اس پر اب کوئی زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن بہرحال اس سے تھوڑا بچنے کی کوشش کریں۔ میوزک جہاں، وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جو لوگ جنبی ہوتے، جن پہ غسل ہوتے ہیں، وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ حضرت ملک الموت ہے۔ اور آخری کچھ فرشتے ایسے جن کو نکیرین کہتے ہیں، منکر نکیر۔ یہ منکر نکیر کون ہے؟ یہ دو فرشتے ہیں، کرامن کاتبین بھی ہیں اور بھی ہیں، لیکن اب سب کا ذکر نہیں، اب اینڈ پر یہ دونوں کا ذکر کرتے ہیں۔ منکر نکیر، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ 90 جلد میں ان فرشتوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ میں اس کو ہو بہو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اصل میں ان کی ادیبانہ ندرت کو سامنے رکھتے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہتے ہوئے کس انداز میں انہوں نے موت کے یعنی کہ نکیرین کا ذکر کیا، جو ہماری قبر میں سوال و جواب کرنے آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے۔ وہ فرشتے جو نکیرین آئیں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ذرا اس کو سن لے۔ تو فرماتے ہیں موت کا تازہ تازہ صدمہ، اٹھائے ہوئے یعنی روح کے نکلنے کا ادنا سا جھٹکا، موت کا تازہ تازہ صدمہ برداشت کیے ہوئے ابھی کوئی وقت بھی نہیں گزرا تھا، جس صدمے کا حال یہ ہے کہ اگر ہزاروں ضربیں تلواروں کی جسم پہ لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی موت کے وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت سام بن نوح کو جب عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تو پوچھا کہ کتنے ہزار سال سے سو رہے ہو قبر میں؟ تو کہا کم از بیش 4000 سال سے۔ اور کہا کیا حال ہے؟ کہا مرتے وقت تو جو تکلیف ہوئی تھی ابھی تک وہ تکلیف میری ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ سام بن نوح کون ہے؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے اور سارے نبیوں کے بابا ہیں۔ وہ فرماتے ابھی تک موت کی تکلیف ختم نہیں ہوئی، ہم کس بلا کی میں سے ہے، سرشار ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں، ہوشیار ہم۔ تو موت کا صدمہ ہزاروں تلواروں کی ضربیں لگائی جائے تو وہ تکلیف انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن موت کی تکلیف اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ، اور وہ تکلیفوں کا بھی ادنا سا جھٹکا، اللہ اکبر، شمشیروں کے برابر ایسے صدمے سے دو چار تھے۔ ملک الموت کا دیکھنا ہی 1000 تلواروں کے صدمے سے زیادہ سخت تر ہے۔ پھر فرماتے ہیں اب قبر میں گئے، وہ نئی جگہ، وہ نری تنہائی، وہ ہر طرف بھیانک بے کسی چھائی، اس پر وہ نکیرین یعنی منکر نکیر کا اچانک آنا، یعنی تنہائی ہے، بے کسی چھائی ہے، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، یہ قبر ہے قبر۔ اور نکیرین کیسے آتے ہیں؟ اللہ اکبر، کتنے بھیانک انداز سے آتے ہیں، سخت ہیبت ناک صورتیں دکھانا۔ آدمی ایسی سخت ہیبت ناک صورتیں ہوتی ہے نکیرین کی قبر میں آتے وقت، اگر ہزاروں کے مجمع میں بھی انسان دیکھ لے تو اللہ اکبر اس کے حواس جو وہ باختہ ہو جائیں، اس کے حواس بحال نہ رہے، اس کے حواس بجا نہ رہے۔ اگر ہزاروں کے مجمع میں ان ہیبت ناک صورتوں کو دیکھو تو بھی اپنے آپ میں نہ رہ سکو، لیکن ایسی بھیانک اور مہیب صورتیں وہ کہاں دکھاتے ہیں؟ قبر میں اکیلے انسان کو اندھیرے میں، تاریکی میں کروٹ لیٹنے کی جہاں جگہ نہیں ہوتی، وہاں کا حال یہ ہے۔ فرماتے ہیں کالا رنگ نیلی آنکھیں، کالا رنگ نیلی آنکھیں، دیگوں کی طرح بڑی بڑی آنکھیں، یہ منکر نکیر ہے، دیگوں کی طرح بڑی بڑی آنکھیں، اور ان آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، آگ نکل رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، بیل کے سینگوں کی طرح نوکیلے بڑے بڑے دانت، اور وہ بھی اور زمین سے لگے ہوئے پیچیدہ بال، پورے جسم پر ان کے بال ہے، زمین تک بال لٹک رہے ہیں، جن کو نکیرین کہتے ہیں۔ اور ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے فرشتے نکیرین جنہوں نے قبر میں 3 سوال کرنا ہے۔
جنہوں نے قبر میں سوال کرنے، لوگ کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہا دیکھا جائے گا لیکن اس کی کوئی کنڈیشن ہے، فرماتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایک ہتھوڑا ہوتا ہے۔ امام حدیث پاک کی روشنی میں لکھتے ہیں جو ہتھوڑا نکیرین لے کر آتے برسانے کے لیے، اگر سارے جن و انس مل کر اس کو اٹھانا چاہیں تو بھی اٹھا نہ سکے، وہ فرشتے ہی اس کو اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر جب آتے ہیں تو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں اور اتنی گرجدار آواز میں اٹھاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پر اینڈ کرتا ہوں، ایک مرتبہ میرے آقا نے سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم سے فرمایا، عمر تیری قبر میں فرشتے نکیرین آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی حضور کیا ہوگا؟ کال بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کی طرح، شولے اگلتے ہوئے، بڑے بڑے بال زمین پہ لٹکے ہوئے اور ہاں دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے اس طرح آئیں گے، بجلی کی کڑک کی طرح باتیں کریں گے۔ عمر تم جواب دے پاؤ گے؟ یہی تو میرے نبی کی شان ہے، کبھی میرے آقا اس طرح کی باتیں پوچھ کر صحابہ کی شان بتاتے ہیں اور کبھی اس طرح کی باتیں پوچھ کر اہل البیت کی شان بتاتے ہیں، اور میرے امام یوں فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے۔ اطرت رسول اللہ کی۔ وہ فاروق اعظم سے کہا کہ کیا تم جواب دے پاؤ گے؟ فاروق اعظم نے اس کی یا رسول اللہ کیا میرا ایمان قبر میں سلامت رہے گا؟ کیا میرا ایمان قبر میں سلامت رہے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں تیرا ایمان قبر میں سلامت رہے گا۔ تو سرکار کس نے جب کہا گارنٹی دے دی تیرا ایمان قبر میں سلامت رہے گا، یعنی دل کا رشتہ تیرا مجھ سے جب وہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ قائم رہے گا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ بعد میں سب مرتد ہو گئے تھے، 3 ہی بچے تھے۔ جن کے ایمان کی گارنٹی اللہ کے رسول دے رہے ہیں ان کے ایمان کو کون چھین سکتا ہے؟ جو ایمان چھیننے کی بات کرے گا اس کا ایمان چھین جائے گا۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائے۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ جب یہ فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کیا میرا ایمان سلامت رہے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں ایمان سلامت رہے گا۔ پھر عرض کرتے حضور تب تو میں آپ کی طرف سے خوب جواب دے لوں گا اور ان کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ غالباً اسی کی عکاسی کرتے میرے امام نے کہا تھا نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، اہل سنت کے سچے عقیدے پہ قائم رکھے، اسی پہ خاتمہ فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دور نزدیک سے آئے ہیں، جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں، عشق مصطفیٰ کی اس تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑیے، اپنے علاقوں میں برانچز قائم کیجئے اور تحریک سے جڑ کر اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔